حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے۔ بعض روایات میں وہ نور کے منبر پر ہوں گے، یہاں تک فرمایا، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت مبارک کو پڑھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انا میں نے بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، ولی اللہ جو ہیں، لا میں نے نہیں، خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون نہ ان پر غم ہے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون اور وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، لہم البشریٰ انہیں خوشخبری سنا دیجیے، فی الحیات الدنیا اس دنیا میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تو بدلتی نہیں ہیں، جو فرما دیا اللہ کہتا ہے بس یہ قیامت تک یہی لفظ رہیں گے قائم دائم، فیصلہ ہو چکا۔ ہاں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، فوز العظیم بہت بڑی کامیابی، اس جیسی کامیابی کوئی نہیں جس نے یہ پا لیا مقام۔ تو انہی ہستیوں میں حضرت داتا علی حجویری گنج بخش 400 ہجری میں غزنی کے ایک قریبی گاؤں محلہ جسے حجویر بھی، ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ داتا صاحب کا سلسلہ نسب 7 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ان کی ننیاد دلدیاد دونوں یعنی دونوں واسطوں سے سید ہیں، اور ان کا اصل نام علی ہے اور کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، والد گرامی کا نام عثمان ہے۔ قدیم تذکروں میں حجویری اور جلابی دونوں لاحقے ملتے ہیں، گنج بخش حضور کا لقب ہے۔ اس طرح نام منور یوں بنتا ہے، حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان جلابی الحجویری داتا گنج بخش قدس اللہ العزیز۔ داتا حضور جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ اہل تقوی اور اہل حق کا گھرانہ تھا، فضا تمام تر نور و عرفان کی تھی، اور گرد و پیش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور شریعت اور طریقت کی اتباع سے آراستہ تھا۔ وہ دور عظیم اہل کمال کا تھا، جن میں فقیہ بھی تھے اور محدث بھی، کاملین بھی تھے، مفسرین بھی، اہل زہد و تقوی بھی تھے، اور داعیان توحید و رسالت بھی۔ اور یہ اللہ جل شانہ کا احسان عظیم تھا کہ داتا حضور کی تمام تر تربیت اسی نور و عرفان کی فضا میں ہوئی۔ بچپن ہی سے داتا صاحب کا رجحان جو تھا عبادات تقوی کی جانب تھا۔ داتا صاحب نے ہوش سنبھالا تو باقاعدہ مکتب میں داخل ہوئے، قاعدے کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی، کلام الہی کو یاد کیا، پھر نہایت لائق استادوں اور کامل علماء کی تربیت میں اثر آئی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے دور کی تمام علوم نہایت شفیق اور لائق اساتذہ سے حاصل کیے، اور یہ حضرت علی حجویری ہی کے ذوق و شوق ہی کا کرشمہ تھا کہ جہاں بھی کوئی کامل عالم، محدث، مفسر، فقیہ یا صاحب کمال کا پتہ ان کو لگتا وہ پہنچ جاتے وہاں اور ان سے فیضان حاصل کرتے۔ اور طبیعت ان کی ایسی تھی کہ پاکیزہ مزاج، اس لیے ہر کہیں سے دولت علم اور نعمت کمال جمع کی، اور اہل کمال کی نظر میں ایک ہمہ گیر توقیر حاصل کر لی۔ جب دور حاضر کے تمام علوم پر دسترس بھی اور طبیعت کی تشنگی دور نہ کر سکی تو داتا حضور نے رخت سفر باندھا، یعنی سفر کی تیاری کی،
اور دوسرے ملکوں کی سیر و سیاحت کو چل نکلے۔ داتا صاحب یہ سفر ہر اعتبار سے مزید خیر و برکت کے حصول کا سبب ثابت ہوا، اور ان لوگوں سے ملاقاتیں ہونے لگیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا مرقع تھے، سینے کلام ربانی کے علوم و فیوز سے منور تھے، اور طبیعت محبت و شفقت کا پیکر تھی۔ اسی اثناء میں حضور داتا صاحب کی ملاقات اپنے وقت کے کامل ترین بزرگ حضرت شیخ ابوالفضل ختلی قدس العزیز سے ہوئی۔ داتا حضور اپنے ارشاد کے مطابق طبیعت میں عجیب جذب و شوق پیدا ہوا، تجلیات حق عطا ہوئیں، اور داتا حضور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ طریقت میں داخل ہوئے۔ حضرت علی حجویری نے اپنی تصنیفات میں اس دور کے ممتاز اہل معرفت سے کسب فیض کے تذکرے کیے ہیں اور ان کے کمالات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ان میں حضرت ابوالقاسم قشیری اور حضرت ابوالقاسم بورکانی، ابو سعید ابوالخیر، ابوالعباس احمد اشقانی کا تذکرہ خاص عقیدت و احترام سے کیا ہے۔ یہ تمام حضرات عالم اسلام کی ممتاز ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور شریعت و طریقت، علم ظاہر اور علم باطن میں با کمال تھے۔ چنانچہ یہ تمام کمالات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ذات اقدس میں جمع ہو گئے۔ حضرت علی حجویری حرمین شریفین کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ گئے، بارگاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ دمشق میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور وہاں آپ کا ایک عجیب کیفیت کا انداز تھا کہ آپ وہاں پہ ان کے پینتیوں میں، قدموں میں کی طرف بیٹھ کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے عاشق کے قدموں میں سر رکھ کر سوتا ہوں، ان کے قدموں کے صدقے ہی مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے ہی آنکھ لگی وہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کو ارشاد فرمایا، حواست، ترجمہ یعنی اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ بس آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد سے داتا حضور بالکل ٹھنڈے ہو گئے، جیسی تیسی بھی اچھی بری مخلوق ان کے پاس آتی ہے تعرض نہیں فرماتے، ان کے مزار مبارک کو جیسے مرضی چھیڑ دو، توڑ پھوڑ کر دو، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، کبھی کسی سے خفا نہیں ہوئے۔ یہ شرف اس شہر لاہور کو حاصل ہوا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم البرکت ہستی تشریف لے آئی، لاہور میں قیام فرمایا، اور وہ عظیم ترین کارنامے انجام دیے کہ اسلام، اشاعت دین اور تبلیغ حق کی پوری تاریخ کو اس پر فخر ہے اور رہے گا۔ سید علی حجویری بارگاہ رحمت للعالمین کی عنایات کا سرچشمہ اور فیضان الہی کا منبع بن کر جلوہ فرما ہوئے، جس طرف نظر اٹھی صفوں کی صفیں الٹ گئیں۔ اس وقت بر صغیر صحیح معنوں میں کفرستان تھا، اور مشرکین اور کفار اپنے عقائد میں بڑے پختہ تھے۔ داتا علی حجویری کی صدائے لا الہ الا اللہ نے ہر ایک دل کو نور اسلام سے منور کیا۔ جس پر نظر پڑتی کلمہ پڑھ لیتا اور مسلمان ہو جاتا، جس کی جانب متوجہ آپ ہوتے سینہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مظہر بنا دیتا، اور جس کی طرف نگاہ دامان سید کولینین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا۔ یہ تو تھی داتا حضور کی ابدی عنایات و تجلیات۔ محبت حضور نے دین کی تعلیمات کے سلسلہ میں بھی عظیم کارنامے انجام دیے۔ میں یعنی آپ کی جو تصانیف ہیں ان میں بحر القلوب، کتاب الاسرار اور الفنا والبقاء اور کئی اور بے مثال کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو تصنیف ہے نا، جو ہمیشہ سے اہل علم و عرفان کا کے لیے رہبر چلی آئی ہے، وہ کشف المحجوب ہے۔ یعنی کشف المحجوب ایسی کتاب ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ اس کی کتاب مرشد ہے، یہ کتاب پڑھ لے اس کو مرشد مل جائے گا۔ میں اس میں فقر بھی ہے، تصوف بھی ہے، تمام تر تعلیمات ہیں، اور اہل حق کے لیے سرمایہ نور ہے۔ یہ تعلیمات اسی درویشی کی ہیں، جو دین حق ہی کا دوسرا نام ہے، اور تمام اولیاء اللہ کا یہی مسلک چلا آیا ہے۔ داتا حضور نے اپنی تعلیمات میں شریعت کی اتباع کو مدار بنایا، بندگی اور رجز کی تلقین کی ہے، اور اپنے اخلاق و کردار، اعمال اور طریقہ کار کو ہر اعتبار سے بہتر بنا کر مخلوق خدا سے نیکی اور خالق سے ہر لحاظ سے تعلق کو
لازمک رہا۔ آپ وحدانیت کی ساری عمر تعلیم دی، آپ نے شرک سے ممانعت کی۔ آواز حق بر صغیر میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وسیع فضاؤں میں داتا حضور کی زبان سے بلند ہوا۔ تابت زندہ و پابندہ ہے، ایسا پائندہ ہے، اور حق یہ ہے کہ اس زمین میں سجدوں کی جو فصل کاشت ہوئی ہے اور ان کی برکتیں، اللہ کی کبریا کی سزائیں، عبودیت حق کے سارے اسلوب اور ایمان کی نعمتیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدس انفاس ہی کا صدقہ ہے۔ داتا گنج بخش کا وصال 465 ہجری میں ہوا، اور داتا صاحب لاہور میں خود جو مسجد تعمیر کرائی تھی آپ نے، اسی کے پہلو میں ان کا مزار تعمیر ہوا، اور ان کی ذات باقی کے ساتھ وابستہ ہو کر باقی ہوئی، اور ان کے فیض و برکات ان کے آستان سے ہر ایک حاضر بارگاہ کو تابد حاصل ہوتے رہیں گے۔ لازوال نعمتوں سے مالا مال ہوئے ہیں داتا حضور، لوگوں کو اتنا مال و مال کیا کہ برصغیر کے عظیم ترین داعی اسلام اور قافلہ اہل کرم کے سالار حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے داتا حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ کے آستانے پر اعتکاف کیا، اور کونین میں اقلیم عطا و نعمت کی وہ شہنشاہی لے کر اٹھے کہ خواجہ نے فرمایا، یعنی یہ ان کا شعر تھا جو جب وہ اٹھے ہیں وہاں سے وہ کر کے، تو فرمایا گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ خواجہ غریب نواز کے بعد حضور قطب عالم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر مسعود گنج شکر احمد، اور حضرت غوث باہ الحق ذکریہ، حضرت خواجہ محبوب الہی سرکار مخدوم سید علاء الدین علی احمد صابر کلیر شیخ شہنشاہ کلیر، حضرت مجدد الافسانی اور تمام دوسرے بزرگان دین نے داتا کے آستانے پر حاضریاں دیں۔ آپ 438 ہجری میں مختلف بلاد اسلامیہ کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے لاہور ورود فرما ہوئے، اور راوی کے کنارے بھاٹی دروازے کے باہر مسکن منتخب فرمایا۔ آپ کا وصال 465 ہجری بمطابق 772 عیسوی میں ہوا۔ آپ نے 438 ہجری اور 465 ہجری کے دوران ایک سفر اختیار فرمایا، اور وہ ہے سفر اپنے شیخ حضرت ابو الفضل فتلی کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ اسی دوران آپ کے مرشد عالی نے آپ کو جانوے مبارک پر ان کے وصال فرمایا، شیخ نے ان کے شیخ کے وصال کے بعد آپ پھر لاہور تشریف لائے، اور اسی جگہ قیام فرمایا جہاں پہلے فروکش ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو پیر بھائی بھی تشریف لائے، جن کے نام حضرت ابو سعید حجویری اور حضرت شیخ احمد حماد سرخسی، جو آپ کے پہلو با پہلو دائیں بائیں محو استراحت ہیں۔ بعض مضمون نگار حضرات اور تذکرہ نویس آپ کی تشریف آوری لاہور کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ ان کا جنازہ جا رہا تھا، اور آپ بھی نماز جنازہ شریک ہوئے اور ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ واقعہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ داتا گنج بخش کے وصال کے تقریباً 92 برس بعد، یعنی 557 ہجری میں حضرت میرا سید حسین شاہ زنجانی اپنے 3 ساتھیوں حضرت سید یعقوب صدر دیوان زنجانی، حضرت سید اسحاق زنجانی اور حضرت امام علی لاحق رحمۃ اللہ کے ساتھ زنجان سے لاہور تشریف لائے۔ یہ چاروں بزرگ آپس میں رشتہ دار تھے۔ حضرت میرا سید حسین زنجانی کی تاریخ وصال 600 ہجری ہے، اور حضرت سید یعقوب صدر دیوان زنجانی کی تاریخ 604 ہجری ہے وصال کی۔ گویا حضرت داتا گنج بخش اور حضرت میرا حسین زنجانی کے جو وصال کے سال ہیں ان میں 135 سال کا فرق ہے، جس سے کوئی بھی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ حضرت میرا حسین زنجانی اور حضرت یعقوب صدر دیوان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے ہم اثر تھے۔ ہاں، حضرت خواجہ غریب نواز 588 ہجری کے قریب جب یہاں تشریف لائے تو مذکورہ حضرات رحم اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے۔ بعض مورخوں اور تذکرہ نویسوں کے نزدیک ان کی آپس کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں۔
یوں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی ہے کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ حضرت خواجگان خواجہ غریب نواز کے ہمسر تھے، نہ کہ حضرت داتا گنج بخش کے۔ نہیں، حضرت داتا گنج بخش کو داتا اور گنج بخش کے مقدس القاب سے ان کی زندگی ہی میں پکار دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کشف جو اسرار ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں، خود داتا صاحب کہتے ہیں، اے علی، لوگ تجھے گنج بخش اور داتا صاحب کے لقب سے پکارتے ہیں، حالانکہ علی اجمیری تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس قسم کے خیالات کو دل سے جگہ نہ دے، یہ سخت تکبر کی بات ہے۔ یعنی آپ نے ریگریٹ کر دیا تھا اپنی لائف مبارکہ میں یہ اس بات کو۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری جب وارد ہوئے ہند میں، اس علاقے میں آئے، تو سرور کونین کی توجہات کا کرم کے ساتھ اور اپنے مرشد عالی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے فیض و کرم سے مالا مال تھے اور اپنے مرشد کی توجہ فیض سے کامل بن کر آئے۔ لیکن جب بارگاہ داتا علی اجمیری میں حاضر کا شرف حاصل ہوا تو مزید اقتصاب فیض کے لیے آپ کی پینتی بیٹھ کر چلا کاٹا۔ تو جب اٹھنے لگے تو قلبی کیفیت مظہر نور خدا اور مظہر جلوہ گاہ دوست یعنی سرکار داتا علی اجمیری گنج بخش کی عنایات و کرم کی تھیں، اور پھر جب زبان حق آشنا سے ان کے یعنی حضور یہ شعر پیش ہوا، کیا گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما، جب یہ پیش ہوا شعر تو قبولیت نے اسے دوام بخشا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز لازوال نعمتوں سے مالا مال کامل سے اکمل ترین بن کر بارگاہ عطائے کرم داتا حضور سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی اجمیری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم عاصم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے 4 علوم اختیار کر کے دنیا کے باقی تمام علوم سے نجات حاصل کر لی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے علوم ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے جان لیا کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے، اسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا پوری توجہ سے اسے ادا کرنے میں منمک ہو۔ دوسری بات، میں نے جان لیا کہ جو رزق میرے لیے مقدر بن چکا ہے، میری حرص اس میں اضافہ نہیں کر سکتی، چنانچہ میں زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا ہوں۔ تیسرے یہ کہ میں نے سمجھ لیا ہے موت سے فرار ممکن نہیں، لہذا اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ چوتھی یہ بات کہ میں نے پہچان لیا کہ میرا آقا ایک ہے، اللہ ہے، جو میرے ہر فعل و قول سے پوری طرح آگاہ ہے، چنانچہ میں اس سے شرماتا ہوں اور ان افعال سے کنارہ کش ہو گیا ہوں جن کے نہ کرنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک درویش کی ملاقات کسی بادشاہ سے ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، اے درویش، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کوئی حاجت ہے تو بتا۔ داتا علی اجمیری کہتے ہیں، درویش نے جواب دیا، میں اپنے غلام سے کیا مانگوں؟ بادشاہ نے کہا، یہ آپ کیوں کر کہتے ہیں غلاموں کے غلام میں غلاموں کا غلام کیسے؟ درویش نے کہا، حرص دنیا اور خواہشات نفس دونوں میرے غلام ہیں اور تو خود ان کا غلام ہے۔ اسی طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں ایک واقعہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو طاہر ایک دن گدھے پر سوار تھے، کسی نے آواز کسی، کیا آواز کسی ان کی شان میں، لو وہ پیر زندیق آ گیا، یعنی بے ادبی کے الفاظ کہے ان کے بارے میں۔ ایک مرید نے جب یہ کلمات سنے تو بہت جوش میں آ گیا اور اسے جان سے مار دینے کا ارادہ کر لیا۔ جو شیخ ابو طاہر تھے جو گدھے پر بیٹھے تھے، جن کا مذاق اڑایا گیا تھا، انہوں نے کہا، میں تجھے ایک ایسی بات سکھاتا ہوں کہ تیری ساری ذہنی کوفت دور ہو جائے گی۔ مرید خاموش ہو گیا۔ خانقاہ میں واپس جا کر شیخ نے مرید سے کہا، جو بڑا جوش میں آ رہا تھا کہ میں بدلہ لوں اپنے مرشد کی بے عزتی کا، مرید سے کہا کہ وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ جب وہ صندوق لایا تو شیخ نے 20 خط باہر نکالے اور اس کے آگے ڈال دیے، فرمایا، یہ دیکھو، یہ تمام خطوط لوگوں نے میرے نام بھیجے ہیں، کسی نے مجھے شیخ الاسلام لکھا ہے، ایک نے شیخ ذکی لکھ کے لفظ، ایک نے شیخ زاہد کا لکھا ہے، کسی نے مجھے شیخ الحرمین کا خطاب دیا ہے، کتنے ہی القاب لوگوں نے دیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے میں ان میں سے کسی کے بھی قابل نہیں، ہر شخص نے اپنے اعتقاد کے مطابق مجھے خطاب کیا ہے
اور اسی کے مطابق مجھے کوئی نہ کوئی لقب دے ڈالا ہے۔ اور اب اگر اس بیچارے آواز کسنے والے نے بھی اپنے عقیدے کے مطابق کوئی کلمہ کہہ دیا ہے اور میرے لیے کوئی لقب تجویز کر دیا ہے جو غلط ہے، تو تجھے اس قدر برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مرید اسی وقت شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا۔ خود یعنی حضرت علی بن عثمان جلابی حضرت داتا گنج بخش سے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا داتا علی اجمیری کو کہ ایک ان کا مسئلہ بڑا اڑا ہوا تھا، ہاں بڑا، یعنی یہ جس مرتبے میں فائد ہے نا کہ ان کے مزار سے جیسے دنیا کھیل رہی ہے کہ جیسا مرضی توڑ پھوڑ دیا، جو مرضی ان کی بےعزتی کر دی، جیسے مرضی گندے مندے لوگ پہنچ جاتے ہیں، شرابی بھی وہاں آ رہے ہیں، زانی بھی آ رہے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ، وہ ہر ایک کو برداشت کر رہے ہیں داتا علی اجمیری، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے اندر برداشت رکھنا، ٹھنڈے رہنا۔ اس دن سے وہ ٹھنڈے ہیں، ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک مسئلہ تھا، میں نے اسے حل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ حل نہ ہوا۔ تب میں نے حضرت شیخ با یزید بسطامی رضی اللہ کے مزار پر اعتکاف کیا اور 3 ماہ تک ان کے مزار پر مجاورت کرتا رہا، روزانہ 3 مرتبہ غسل کرتا اور 30 بار طہارت کرتا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں یہ کرتا کہ کسی طرح یہ حال مجھ پر بالکل کھل جائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں وہاں سے اٹھا اور خراسان ایک علاقہ ہے اس کی راہ لی، وہاں چلا گیا۔ راستے میں علاقہ کمشق کے ایک گاؤں پہنچا، وہاں ایک خانگاہ میں چند صوفی نما افراد بیٹھے تھے۔ میں نے بطور سنت ایک سخت اور کھردری گدڑی پہن رکھی تھی، ٹاٹ کا بوریا جسے کہتے ہیں۔ آسا اور ٹاٹ کے ٹکڑے کے سوا میرے پاس اور کچھ نہ تھا، لہذا میری پوزیشن بڑی کمزور تھی۔ ان کی نگاہ میں حقیر انسان تھا۔ وہ جو صوفی بزرگ بیٹھے تھے نا، جیسے یہ گدی نشین نہیں بیٹھے ہوتے، بڑے جبے والے اور بڑے کھاتے پیتے مالدار عیش کرتے ہوئے، فرمایا کہ اور میرے پاس کچھ نہ تھا، لہذا میری پوزیشن ان کی نگاہ میں ایک حقیر انسان کی تھی۔ وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی داتا صاحب کے بارے میں انہوں نے کپڑے پرانے پھٹے دیکھ کے، ٹاٹ کا بوریا پہنا دیکھ کے، خستہ حالت دیکھ کے، سفر میں اور خستہ ہو گئی تھی حالت ان کی، کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بھی یہی ہے، داتا صاحب کہتے کہ میں ان میں سے نہ تھا، مجھے بہرحال رات وہاں بسر کرنی تھی ہر حال میں، پھر سفر آگے جاری کرنا تھا۔ مجھے انہوں نے چھت پر جگہ دی اور خود اس سے بھی بالائی منزل پر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے ننگی زمین پر سونے کو کہا، تپی ہوئی زمین اور پھپوندی لگی ہوئی تھی، اور باسی لگی ہوئی روٹی مجھے میرے سامنے رکھ دی، حالانکہ وہ خود جو کچھ کھا رہے تھے اس کی خوشبو مجھے پہنچ رہی تھی۔ داتا صاحب کہتے ہیں انہوں نے بالا خانے سے میرے ساتھ طنزیہ گفتگو کا سلسلہ میرے اوپر شروع کر دیا۔ آپ اس میں میرا مذاق اڑانے لگے اور خربوزے کھا کے اس کے چھلکے میرے اوپر، داتا صاحب پر پھینکنے لگے چھلکے، وہ سارے مولوی جو اوپر کٹھے ہوئے تھے۔ انہیں کیا پتا یہ فقیر کون ہے، کس مرتبے پہ فائز ہے۔ اور اس کے چھلکے جب انہوں نے مجھ پر پھینکے تو یہ گویا ان کی خوش طبعی تھی، یعنی ان کی یہ مذاق تھی، خوش ہو رہے تھے مجھ پر چھلکے پھینک کے۔ یہ ذلت برداشت کرتا رہا میں ساری رات، جوں وہ تانا زنی میں بڑھتے رہے تو میرا دل خوش ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس ذلت کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے میرا مسئلہ از خود حل ہو گیا۔ اسی وقت مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ مزار جتنا مرضی توڑو بھائی، جو مرضی کرو، مجھے کوئی فرق نہیں۔ یعنی راز کھل گیا کہ مشائخ طریقت نے جاہلوں کو اپنے ہاں کیوں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے، کہ یہ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت، اتنی قوت کیوں دیتا ہے کہ یہ مزارات پہ چودھری بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نے یہاں قرآن شریف نہیں پڑھنا، تو نے یہاں نعت نہیں پڑھنی، تو یہاں سے اٹھ، تو یہ کر، یعنی وہاں کے ٹھیکیدار جو یہ داتا صاحب کہتے ہیں، اسی وقت مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ مشائخ طریقت نے جاہلوں کو اپنے کیوں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے، ظاہر ہے ہم جیسوں کی تربیت کے لیے، اور کس وجہ سے ان کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک درسگاہ ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا ان کی سختیوں سے، ان کی زیادتیوں سے، اور وہ سیکھے گا کہ مذہب کے اندر یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں، اسلام کیا ہے اور یہ کیا پیش کر رہے ہیں، اور عبرت پکڑے گا اور اپنے آپ کو درست کر لے گا۔ تو اس طرح سے
اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ ایک اعرابی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور پوچھا یہ صبر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو مصائب آفات میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ممنوعات یعنی شریعت نے جو چیزیں اور جو امور منع کیے ہیں، ممنوع قرار دیے ہیں، ان کو ترک کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ دو طرح کا صبر ہے۔ میرے والد گرامی نے داتا حضور حضرت علی حجویری کی شان میں جو منقبت لکھی ہے، میں اس موقع پر، آج ان کے عرس کا موقع ہے، عرس کے موقع پر میں یہ پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا ان کا کلام، اپنے والد گرامی کا۔ جب بھی داتا تیرا دربار نظر آتا ہے، جب بھی داتا تیرا دربار نظر آتا ہے، سر میرا واسطے تعظیم جھکا جاتا ہے۔ ایک نظر ہم پہ بھی ہو گنج بخش فیض عالم، ایک نظر ہم پہ بھی ہو گنج بخش فیض عالم، پڑ گئی جس پہ نگاہ وہ پار نظر آتا ہے، پڑ گئی جس پہ نگاہ وہ پار نظر آتا ہے۔ مست رہتے ہیں یہاں بستی ہے مستانوں کی، مست رہتے ہیں یہاں بستی ہے مستانوں کی، تیرے دیوانوں کا بازار نظر آتا ہے، تیرے دیوانوں کا بازار نظر آتا ہے، جب بھی داتا تیرا دربار نظر آتا ہے۔ دامن پھیلائے اپنا ٹاؤن شپ سے آئے ہیں، دامن پھیلائے اپنا ٹاؤن شپ سے، ان دنوں ان کی رہائش ٹاؤن شپ میں تھی نا، دامن پھیلائے اپنا ٹاؤن شپ سے آئے ہیں، آج بانٹیں گے، آج بانٹیں گے کچھ سرکار نظر آتا ہے۔ ہجوم عاشقاں ہیں اور مچی ہے یہ ہلچل، ہجوم عاشقاں ہیں اور مچی ہے یہ ہلچل، جیسے شمع پر، جیسے شمع پر ہر پروانہ جلا جاتا ہے، جب بھی داتا تیرا دربار نظر آتا ہے، سر میرا واسطے تعظیم جھکا جاتا ہے۔ تیری محفل کا یہ انداز نرالا دیکھا، تیری محفل کا یہ انداز نرالا دیکھا، یہاں چراغ نہیں دل جلایا جاتا ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلایا جاتا ہے۔ دل والوں کی محفل ہے داتا حضور کی محفل۔ سما یہ اچھا ہے سر بھی سنگ در بھی ہے، سما یہ اچھا ہے کہ سر بھی سنگ در بھی ہے، اوج پہ آج، اوج پہ آج میرا ناظر نظر آتا ہے، اوج پہ آج میرا ناز نظر آتا ہے۔ ایسی دیوانگی ہو لوگ کہیں دیوانہ طالب، یہ طالب ان کا تخلص تھا شاعری میں ابو جی کا، والد صاحب کا۔ ایسی دیوانگی ہو، ایسی دیوانگی ہو لوگ کہیں دیوانہ طالب، شور ہر سو ہو، شور ہر سو ہو وہ مستانہ چلا آتا ہے، شور ہر سو ہو وہ مستانہ چلا آتا ہے، بداتا تیرا دربار
نظر آتا ہے، سر میرا واسطے تعظیم جھکا جاتا ہے۔ یہ تو منقبت تھی ان کی شان میں، ان کے قول مبارک ہے۔ داتا علی جویری ارشاد فرماتے ہیں حال وہ حقیقت ہے جو خدا کی طرف سے ہے، انسان کے دل میں آتی ہے، جب آئے تو اسے دور نہیں کر سکتے اور جب جائے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں نفس کی مخالفت سب سے بڑی عبادت ہے۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، نفس کی مخالفت سب سے عبادتوں کا اصل ہے اور تمام مجاہدوں کا کمال ہے۔ یہ جو نفس کی مخالفت ہے، یعنی دل گوشت کھانے کو کر رہا ہے تو آپ دال کھائیں، یہ نفس کی آپ نے مخالفت کی، اسے نفس کی مخالفت کہتے ہیں۔ اس سے یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی دل کی نہیں ماننی، اپنے نفس کی نہیں ماننی۔ اور نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کے بارے میں آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں جو نفس مارا ہے ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا، داتا صاحب فرماتے ہیں۔ اسی طرح نفس مارا کے خلاف مجاہدہ نہ کیا جائے تو وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس کے خلاف مجاہدہ اس کا تزکیہ ہے۔ کرامت ایک ولی کے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو زیادہ دنیا میں عابد و مجاہد ہو وہ امن اور اطمینان میں ہوگا، نہیں، یہ ضروری نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ عابد و مجاہد ہو وہ امن اور اطمینان میں ہو، بلکہ جس پر خدا کی زیادہ عنایت ہوتی ہے وہی قرب الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ یعنی جس کو ہم چاہتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں، امتحان بھی آتے ہیں نا۔ تصوف و معرفت کے طریقہ کی بنیاد ولایت اور اس کے اسبات پر ہے۔ جو لوگ کسی ولی میں معرفت کے ہونے کے قائل ہیں ان کا قول معتبر نہیں۔ داتا حضور ارشاد فرماتے ہیں ولی اللہ کو کرامتوں سے اور نبی اللہ کو معجزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر کی بزرگی اور رتبہ کی بلندی صرف معجزات ہی سے نہیں بلکہ عصمت کی صفائی سے ہے۔ تمام نبی لازماً ولی ہوتے ہیں، مگر ولیوں میں سے کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے روح کی گندگی کو دھونا ہے تو خوف حق کے آنسوؤں سے آنکھوں سے بہاؤ، روح کی گندگی دھل جائے گی۔ تیری خوشی اور غم فرماتے ہیں حق کے لیے ہونا چاہیے۔ جو تجھے تحفہ اور ہدیہ کے طور پر دے، یعنی بن مانگے، تحفہ اور ہدیہ کے طور پہ روپیہ پیسہ یا کوئی مال اسباب یا کوئی بھی کپڑا لتا جوتا، کوئی چیز تحفہ اور ہدیہ کے طور پر بن مانگے جو چیز دے، بے طلب دے تجھے، وہ حاضر کی جائے، اسے واپس نہ کر، اسے قبول کر لے لے، یہ ان کا قول ہے۔ ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھنا چاہیے، داتا حضور فرماتے ہیں، اور میں اپنے ماں باپ کو دو قبلے سمجھتا ہوں، ایک آسمان کا قبلہ اور ایک زمین کا قبلہ۔ اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے سچ جانو کہ تم محض ایک قطرہ ناپاک ہو۔ اگر توشہ عقبہ لینا چاہتے ہو، داتا حضور فرماتے ہیں، تو یہ تمہیں غریبوں میں ملے گا، یعنی آخرت کی اگر روٹی جمع کرنی ہے نا، توشہ عقبہ یعنی مرنے کے بعد، اور آخرت کا جو تمہیں اگر کوئی مال چاہیے نا کہ آخرت میں تمہیں کچھ ملے وہاں کے لیے، تو وہ تمہیں غریبوں میں سلوک کرنے سے، یتیموں میں سلوک کرنے سے اور مساکین میں سلوک کرنے سے ملے گا، امیروں میں سلوک کرنے سے نہیں ملے گا۔ یہ تین رتبے آپ نے بتائے، ان تینوں کیٹیگری کے لوگوں سے جب سلوک کرو گے یہ تمہارا اکاؤنٹ جمع ہوتا جائے گا وہاں۔ حواس خمسہ کا بھی آپ ہی زور دیتے ہیں، حواس خمسہ تو یہی ہے، حرام کے لقمہ سے پرہیز کر، یہ آپ ہی کا ہے، یہ آپ ہی کا ارشاد۔ اب میں اپنے مرشد گرامی سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کرتا ہوں، اس کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو انہوں نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں منقبت لکھی ہے۔ میں بائے کانے کرم آیا ہوں، گنج بخشی کی صدا لایا ہوں، تیرے ہاں ساتھ سمندر بخشش، تیرے ہاں ساتھ سمندر بخشش، میں تو لب خشک ندا لایا ہوں۔ بابا جی ارشاد فرماتے ہیں
سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے ہاں ساتھ سمندر بخشش میں تو لب خشک ندا لایا ہوں، تیری دہلیز پہ آسی بھی ولی، تیری دہلیز پہ آسی بھی ولی، میں خطا کار خطا لایا ہوں، تو داتا ہے کریم اور سخی، تو داتا ہے کریم اور سخی، میں تو دو حرف دعا لایا ہوں، تو داتا ہے کریم اور سخی، میں تو 2 حرف دعا لایا ہوں، بخش دے اور کرم بھی کر دے۔ بابا جی سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی فرماتے ہیں بخش دے اور کرم بھی کر دے، رحم ہو بس یہ صدا لایا ہوں، رحم ہو بس یہ صدا لایا ہوں، میں بائقان کرم آیا ہوں، گنج بخشی کی صدا لایا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔